أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صلوات سارے حضرات مومنین کرام، تقی بھائی، ذکی بھائی، اویس کاظمی صاحب، ان کی والدہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے بڑھ کر خیر کیا ہے؟ واحد قوم ہے جو اپنے مرنے والوں کو یاد کرتی ہے تو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی مجلس بپا کر کے یاد کرتی ہے۔ یہ اموات کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم زندہ افراد ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجتے ہو، اپنے مرنے والوں کے لیے بھی ہدیہ بھیجا کرو۔ قیل وما الہدیۃ یا رسول اللہ، کسی نے عرض کیا رسول اللہ اموات کے لیے کیا ہدیہ بھیجیں؟ آقا نے فرمایا نعم الہدیہ الاستغفار، مرنے والوں کے لیے بہترین ہدیہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے، امہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور عالم برزخ کا سفر ان کے لیے آسان فرمائے۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت مجیدہ تلاوت کی ہے۔ ارشاد پروردگار کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو حصہ ہے آیت مجیدہ کا انشاءاللہ سب کو آتا ہے، یاد ہے، ترجمہ بھی معلوم ہے، البتہ میں یہ توجہ دلاؤں کہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ جملہ قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی نے دنیا چھوڑنی ہے۔ یہ دنیا اس کو کہتے ہیں دار فنا، آخرت دار بقا۔ سب نے جانا ہے دنیا چھوڑ، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے؟ موت برحق ہے۔ نبی کریم فرماتے تھے موت کو زیادہ یاد کیا کرو، اکثروا ذکر الموت۔ اور سرکار نے موت کو یاد کرنے کے کچھ فائدے بتائے۔ ذکر الموت یمیت الشہوات، موت کا ذکر، موت کی یاد شہوات کو ختم کر دیتی۔ یہ جو حیوانی نفسانی خواہشات ہیں وہ مر جاتی ہیں جب انسان موت کو یاد کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یقل منابت الغفلہ، جو غفلت کی جڑیں ہیں، بنیادیں ہیں،
ان کو تذکرہ موت کاٹ دیتا ہے، پھر انسان غافل نہیں رہتا جسے موت یاد رہتی۔ تیسرا فائدہ یقوی القلب علی مواعظ اللہ، ایمان پختہ ہوتا ہے، یقین میں پختگی آتی ہے اس بندے کے جسے موت یاد رہتی ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اگلا فائدہ آقا نے فرمایا کوئی شاہ ہے یا گدا، کوئی امیر ہے یا غریب، اس کی زندگی پرسکون گزر جائے گی جس کو موت یاد رہتی ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں آج کی اس مجلس میں یہ عرض کروں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی نگاہ میں ایک مومن کی موت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا نے فرمایا الموت للمومن بمنزلۃ شربۃ الباردۃ فی اليوم الشدید الحر، شدید گرمی کا دن ہو، شدت پیاس کا عالم ہو، ٹھنڈا اور میٹھا جام شربت کا کسی کو مل جائے، یہ مومن کی موت۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مولا امیر علیہ السلام نے تو موت کی بڑی باتیں کی۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، فرمایا خدا کی قسم ایک بچہ اپنے ماں کی چھاتی سے، ماں کے دودھ سے، قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، 1000 مرتبہ تلوار کے ساتھ راہ خدا میں مارا جانا علی کے لیے آسان ہے، بستر کی ایک موت علی کے لیے مشکل ہے۔ مولا علی علیہ السلام شہادت کی موت سے عشق کرتے تھے، شہادت مولا علی علیہ السلام کا مقصد تھا، مطلوب تھا، مقصود تھا۔ اسی اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بدر میں گئے، کبھی احد میں گئے، کبھی خیبر میں گئے، کبھی خندق میں گئے، ہر میدان میں۔ چونکہ نبی کریم نے فرمایا فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، لیکن جب کوئی انسان راہ خدا میں مارا جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، جب انسان اپنی جان قربان کر دے اللہ کی راہ۔ امیر المومنین اسی شہادت کی تمنا میں رہتے تھے، وقت تھوڑا تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ ہر میدان میں امیر المومنین شہادت کی تمنا مولا کو لے کے جاتی تھی۔ اور 19 رمضان المبارک کی صبح کو جب ضرب لگی، نہج البلاغہ میں جملہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں علی کے سر پر ضرب لگنا میرے لیے کوئی غیر پسندیدہ بات نہیں، میرے لیے تو یہ ضرب ایسے ہی تھی کہ ایک پیاسا ساری رات پانی کی پیاس میں بھٹکتا رہا، صبح کے وقت چشمے پہ پہنچ گیا۔ میں ساری زندگی جس کی تلاش میں رہا، اللہ کے گھر سے وہ شہادت علی کو نصیب، اس لیے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب۔ تو دوستو میرے انتہائی محترم سامعین، تو شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے۔ ہم بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، شہادت کی موت سب سے افضل موت، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم آپ کے زمانے میں نہ تھے، ہم ائمہ کے زمانے میں نہ تھے، ہم بھی آپ کی نصرت میں، آپ کی حمایت میں جہاد کرتے، ہم بھی شہادت والا رتبہ پاتے، اپنی جانیں آپ پر اور اپنی جانیں ائمہ اہل بیت کے حکم پر ان کی راہ میں فدا کرتے۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم 1400 سال بعد آئے، کیا ہم شہادت کے شرف سے محروم رہ جائیں؟ عالم اسلام کی بہت بڑی تفسیر کشاف، جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا، اور بہت ساری کتابیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مفصل حدیث، متفق علیہ حدیث، میری بات کا رسول اللہ جواب دے رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم شہادت کے شرف سے محروم رہ جائیں گے؟ ہم آپ کے زمانے میں نہ تھے، ہم 1400 سال بعد آئے،
اللہ کا رسول فرما رہے سنو، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا کیا ہوا تم میرے زمانے میں نہ تھے، تم جس زمانے میں رہو اگر میری آل کی محبت دل میں لے کے مر جاؤ گے، اللہ تیری بستر کی موت کو شہادت کی موت بنا دے، اللہ تمہاری بستر والی موت کو مرتبہ شہادت والی موت کا عطا کرے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہید۔ حدیث بڑی طولانی ہے، اگلا حصہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو سامعین گرامی، امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، آقا آپ کی نگاہ میں مومن کی موت کیا ہے؟ امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے اعظم سرور یرد علی المومن، ایک مومن کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا موقع وہ ہوتا ہے جب مومن انتقال کرتا ہے اور مومن دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ عجیب ہے، ہم تو موت کو ایک غیر پسندیدہ، ایک صدمہ، ایک تکلیف، ایک دکھ، مصیبت وغیرہ وغیرہ ایسے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ عظیم ترین لمحہ خوشی کا۔ امام نے مومن کی موت کو مسرت کا عظیم لمحہ کیوں کہا؟ سنو اس کی وجہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا سجن المومن و جنت للکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا، کائنات میں کوئی ایسا قیدی دکھا سکتے ہو جس کو قید سے رہائی ملے اور وہ خوش نہ ہوتا؟ او بھائی، یہ مومن کے لیے خوشی کا لمحہ اس لیے کہ مومن دنیا کے قید خانے سے رہائی پاتا ہے۔ صفات متقین پر جو مشتمل خطبہ حمام نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو متقین کی صفات بیان کی، اس میں ایک صفت متقی کی یہ ہے، لولا الاجل الذی كتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ اگر رب کی تقدیر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ایک معین مدت کے لیے اس روح کو اس جسم میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، یا رب کی تقدیر نہ ہوتی کہ ایک مدت معین تک یہ روح اس بدن میں رہے گی، اگر متقی کو اختیار دیا جاتا، مولا علی فرمانے پلک جھپکنے کی دیر بھی مومن اس دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ چشم زدن کے لیے بھی اگر مومن کو متقی کو اختیار ہوتا، ان کی روح بدنوں کو چھوڑ کے جنت کی طرف پرواز کرتا۔ اس لیے بھائیو، امام فرماتے ہیں یہ خوشی کا لمحہ ہے۔ اور اگلی بات، لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ جاتے ہو زیارات کے لیے، مدینہ جاتے ہو، عراق جاتے ہو، ایران جاتے ہو، وہاں ائمہ علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی ذریعہ مقدس کی زیارت کرتے ہو، قبروں کی زیارت کرتے ہو۔ حدیث کا ذمہ دار و مومن کی موت وہ موقع ہوتا ہے کہ جب مرنے والا اپنی ان آنکھوں سے 14 کی زیارت کر رہا ہو، اس لیے خوشی کا عظیم لمحہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، آقا آپ کی نگاہ میں موت کیا ہے؟ عاشور کی شب مظلوم کربلا نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ دیا تھا، اس میں ایک منزل پر پہنچ کر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا، اور جن لفظوں سے خطاب کیا وہ لفظ بھی کیا خوبصورت ہے، یا بن الکرام، اے شریف زادو، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، فمل موت الا قنطرہ، موت کی حقیقت ایک پل سے زیادہ کچھ نہیں۔ جس طرح پل ایک طرف سے دوسری طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ موت اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ان مادی فانی لذات و نعمات کو چھوڑ کر ان دائمی ابدی باقی نعمات و لذات تک پہنچنے کا ذریعہ موت ہے۔
اور یہ عاشور کی شب تھی کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو عین الیقین کی منزل پر پہنچا دیا تھا۔ مولا نے تو چراغ گل کر دیے تھے، چلے جاؤ، میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک ہاتھ پکڑ لو اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، اتنے دور چلے جانا کہ کل میری صدا استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ لیکن جب چراغ روشن کیے گئے تو اس کوئی نہ ہلا اپنی جگہ سے۔ پھر فرزند رسول کو یہ جملے کہنے پڑے، انی ما عالم اصحابا اوفا و ابر من اصحابی۔ فرمایا میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ پرہیزگار، نیکوکار اور زیادہ با وفا صحابہ میں نے دیکھے ہی نہیں۔ ایک ایک کو شب عاشور یقین کی منزل پہ فیض کیا مولا حسین علیہ السلام۔ حبیب یہ دیکھو میری دو انگلیوں کے درمیان جنت میں تیرا محل ہے، بریر یہ تیرا گھر ہے، زہیر یہ تیرا گھر ہے۔ یہی تو وجہ سے صبح عاشور ہوئی اور اصحاب امام حسین آپس میں مزاح کرتے نظر آئے۔ بریر حمدانی سید القراء، کوفہ کے قاریوں کا سردار، بریر آج تجھے مزاح سوچ رہا ہے؟ فرمایا جا کے پورے کوفے والوں سے گواہی لے لو، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے مذاق کیے ہی نہیں۔ آج تو اس لیے خوش ہوں کہ بس جنت کی نعمتوں تک پہنچنے میں ایک حملے کا تو فاصلہ رہا۔ حبیب ابن مظاہر، حبیب آج مزاح کا دن ہے، فرمایا حوران جنت سے معانقہ کرنے میں ایک حملے کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ عین الیقین کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے۔ مولا سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے، آقا آپ کی نگاہ میں مومن کی موت کیا ہے؟ فرمایا الموت للمومن كالنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال ثقيلة والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها۔ فرمایا میری نگاہ میں مومن کی موت یہ ہے کہ ایک گندے غلیظ بدبودار لباس کو اتار کے پھینک دینا اور اس کی جگہ ایک پاک و پاکیزہ اور معطر لباس زیب تن کر لینا، زنجیروں کو توڑ کر رہائی پا لینا، یہ مومن کی موت۔ جب اتنی خوشگوار تعبیریں موت کے لیے تو پھر ہم کیوں ڈرتے موت سے؟ یہی سوال مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کیا، یا امیر المؤمنین لما نخاف من الموت، آقا موت سے ڈر لگتا ہے، وجہ کیا؟ فرمایا لأنکم امرتم دنیاکم اخربتم الآخرہ فتکرہون النقلۃ من الامران الی الخراب، تم نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو برباد کیا، اس لیے تم آبادی کو چھوڑ کے بربادی کی طرف جانے سے ڈرتے۔ بھائی یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، کتنی زندگی، کتنا جیے گا انسان؟ 50 سال، 100 سال، 60 سال، کتنا؟ اور وہ ابد الآباد کی زندگی ہے۔ آخرت کا گھر اسی دنیا میں رہ کے ہم نے بنانا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ بھائی صرف زندگی یہ نہیں ہے، موت ہے، موت کے بعد پھر برزخ ہے، برزخ کے بعد پھر قیامت ہے، پھر حشر ہے، جنت دوزخ ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اقبال نے کیا خوبصورت کہا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال کہتا ہے غافل لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت آنے سے زندگی ختم ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے دنیا کی زندگی کی شام موت ہے، آخرت کی زندگی کی صبح موت ہے۔ ایک اور شاعر نے بھی بڑا اچھا کہا ہے، زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ہے، زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں۔ پھر وابد الآباد کی زندگی ہے۔ آخرت کے لیے تیاری کرو دوستو، آخرت کے لیے تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اداء الفرائض، اجتناب المحارم، والاجتماع علی المقارم، 3 کام۔
واجبات ادا کر لو، حرام سے بچ جاؤ، اعلیٰ اخلاق عمدہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ مولا فرماتے ہیں جو بندہ یہ تین کام کر لے، ثم لا یبالی واقع الموت علیہ ام واقع علی الموت، اس کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے، اس لیے کہ وہ موت کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ ابن ابی طالب لا یبالی، فرزند ابو طالب کو خدا کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے، موت علی پہ آ جائے، علی موت پہ جا، علی موت کے لیے تیار۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ماہ شعبان المعظم ہے، اور پھر انشاءاللہ رب کی مغفرت بخشش کا مہینہ ہے۔ اس توبہ کو نا رمضان کے لیے نہ ٹال کے رکھو، کوئی پتہ نہیں کل دیکھنا، اگلا سانس بھی نصیب ہے کہ نہیں۔ استغفار، رب سے معافی مانگتے رہو، ڈرتے رہو، خدا کا خوف پیدا کرو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار۔ ایک پنجابی شاعر نے پتہ ہے اس دنیا کی زندگی اور موت کو کیسے نبھایا؟ دور عدم تو ننگے پنڈے آندا اس جہانے، یارو ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کرتا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اپنے حق، اللہ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی نا، اس کریم کا حق ہے، وہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرنا، مخلوق خدا کا حق نہ کھانا، خدا کے بندوں پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ رب حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، میرا بندہ میرے کسی بندے کا حق کھا کر میری بارگاہ میں آ گیا، بے شک وہ میرے سامنے قیام رکوع سجود کرتا رہے، میں اللہ اس پر لعنت کرتا رہوں گا جب تک اس بندے کا حق واپس نہیں کرتا۔ یہ جو بندوں کے حق میں ظلم ہوتا ہے نا، یہ استغفر اللہ پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، وہ کانوں کو ہاتھ لگانے سے وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ جو کسی کا حق کھایا اور کسی کے حق میں ظلم کیا اور کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ استغفر اللہ پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، نہ قرآن خوانی اور نہ شبینے کرانے سے، نہ مجلسیں کروانے سے حق معاف ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یار؟ یہ گزر جائے گی زندگی، آخرت میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے، وہ عبدالآباد کی زندگی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ شاہ کی بھی گزر جائے گی، گدا کی بھی گزر جائے گی۔ اصل کامیابی کون ہے؟ پنڈی میں مکان ہو، لاہور میں کوٹھی ہو، اسلام آباد بحریہ ٹاؤن میں، جی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت داخل کر دیا گیا، وہ شخص ہے جو حقیقت میں کامیاب۔ تو بھائی رب کریم نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، اور اللہ کے جو بھیجے ہوئے نمائندے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے قبر میں کیا سوال ہونا ہے، حشر میں کیا سوال ہونا ہے، بتا دیا ہے۔ قبر میں سوال ہونا، من ربوں کا تیرا رب کون، من نبیوں کا تیرا نبی کون، من اماموں کا تیرا امام کون، ماں کتابوں کا تیری کتاب کون سی، ماں قبلتوں کا تیرا قبلہ کون سا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے، تو جواب تیار کر لو نا۔ یہ جو سکول کالج کے امتحانات ہوتے ہیں اس میں نقل لگانا جرم ہے۔ اللہ نے ہادیان برحق کو بھیجا یہ اس لیے ان کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، دیکھ کے اپنا پرچہ حل کرتے جاؤ، لیکن نقل اس کی کرنا جس کو اپنا پرچہ صحیح حل کرنے کا یقین ہو، اور جس کو اپنا پرچہ صحیح حل کرنے کا یقین ہوتا ہے اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ ایک ماں کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو صدقہ جاریہ کی بحث ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ، ایک صدقہ جاریہ ولد صالح یدعو لہ، ماں باپ کے لیے نیک اولاد کا وجود صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سمجھے گا اس بات کو۔ رسول اللہ فرمانے ولد صالح یدعو لہ، ماں
باپ ایک بیٹا ایسا چھوڑ گئے، ایک بیٹی ایسی چھوڑ گئے، نیک اولاد چھوڑ گئے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اولاد کا وجود نیکی اولاد کرے گی، عمل صالح اولاد کرے گی، جتنا ثواب اولاد کو ملے گا اس اولاد کے ماں باپ کو اتنے ثواب ملے گا۔ نیک اولاد یہ صدقہ جاری ہے، نیکیاں کرتے رہیں گے، ماں باپ کا نام اعمال کھلا رہے گا، نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ اور دونوں رخ ہیں، قیامت کا دن آئے گا، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، کچھ لوگوں کو گناہگاروں کے بائیں ہاتھ میں، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں۔ گناہگار کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پڑے گا، ایسے ایسے گناہ لکھے ہوں گے، چیخ اٹھے گا میرا اللہ یہ گناہ تو میں نے نہیں کیے جو میرے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ اللہ فرمائے گا یہ تم نے نہیں کی، یہ تمہاری اولاد نے کی، انہیں تم نے جنم دیا، ان کی تربیت نہ کی، ان کو تم نے آج اولاد جتنا سزا گناہوں پر اولاد کو ملے گی اتنی ماں باپ کو بھی ملے گی، انہوں نیک بنانے کی کوشش ہی نہ کی۔ اور نیکوکار کے دائیں ہاتھ میں آئے گا نام اعمال، ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی، دیکھ کے حیران ہو جائے گا، پروردگار یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی، ارشاد ہوگا یہ تیری اولاد نے کی تھی، اس اولاد کو تم نے جنم دیا، پالا، پروان چڑھایا، محبت اہل بیت پر تربیت کی۔ اور شیعہ سنی بھائیو، خدا کی قسم رسول اللہ کی حدیث ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث، تین چیزوں پر اولاد کو پالو، تین چیزوں پر اولاد کی تربیت کرو۔ کون سی؟ پہلی چیز علی حب النبی، رسول اللہ کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کرو۔ دوسری چیز وحب اہل بیت ہی، آل رسول کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کرو۔ بتلاوت القرآن، رسول اللہ کے جلیل المرتبہ ثابت ہے نا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری آخری عمر میں نبی نہ ہو گئے تھے، جناب جابر انصاری تھے، تو مدینے میں جب انصار کے گلی کوچوں میں چلتے تھے نا تو ایک نعرہ بلند کرتے تھے، حضرت ابو ذر بھی یہی نعرہ بلند کرتے تھے۔ شام میں جب جلا وطن کر دیا گیا، ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، شام کے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے تھے ایھا الناس انا جندب ابن جنادہ، لوگوں میں جنادہ کا بیٹا جندب ہوں، دنیا مجھے ابو ذر کے نام سے جانتی ہے۔ انی سمعت رسول اللہ علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، لوگوں سنو میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا ہے، علی کائنات کا بہترین اور سب سے افضل بشر ہے، جو علی کی افضلیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اور فرماتے تھے سنو میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی پر، اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ میں اعمال سوال تو بتا دیے گئے، پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ حشر میں رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت برپا ہوگی، بندہ اپنے قدموں کو حرکت نہ دے سکے گا حتی یسأل عن اربع، جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو بڑھاپے میں کہاں تبدیل کر کے آئے ہو۔ تیسرا سوال عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال دنیا کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پر کیا۔ اور چوتھا سوال ان حبنا اہل البیت، میری آل سے محبت بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، پاک زہرا دے قاتل تے لعنت، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی سوال ہونا ہے، سوال ہونا ہے۔ اور قرآن کی حکایت بھی سن لو، جا کے تفسیریں پڑھ لینا۔ قیامت کا دن آئے گا، کچھ لوگ چلیں گے جنت کی طرف، رب فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان لوگوں کو، بھی ایک سوال ان سے باقی ہے۔ کیا رہ گیا باقی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
تو سوال جو باقی رہ گیا وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن پھر یہ پوچھا جائے گا عن ولایت علی ابن ابی طالب، امیر المومنین علی کی ولایت کو بھی قبول کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں میرے سامعین، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے۔ ایک ننگا دھڑنگا گندگی پہ بیٹھنے والے کو دنیا والی سمجھتی ہے، اور جس کی ولایت کا اعلان رسول اللہ نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کیا، علی نوالی اللہ کہتے موت آتی۔ یہ مقافات عمل ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ہوتا ہے ایک گناہ کا وضعی اثر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو سزا ہے، انہوں نے مولا علی کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھا، پھر ان ننگے دھڑنگے اور ان مجذوب ان لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں۔ میرا اللہ تیری ذات کا جتنا شکر کرے کم ہے۔ تو نے پیغمبر کی محبت اور آل پیغمبر کی محبت اور امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی ولایت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ وہ جن کی مائیں زندہ ہے نہ قدر کو اپنی ماؤں کی، ورنہ سب نے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جس شخص نے اس حالت، رسول اللہ کی حدیث، اس حالت میں صبح کی کہ ماں بھی اس پر راضی تھی، باپ بھی راضی تھا، اللہ کا رسول فرماتے ہیں 2 جنت کے دروازے کھول دیجئے۔ 8 دروازوں میں سے 2 دروازے اس اولاد کے لیے اللہ کھول دیتا ہے، جس دروازے سے دل چاہے چلا جا، جس پر ماں باپ دونوں راضی۔ اور فرمایا اگر ایک راضی ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ اللہ کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہلاکت اس شخص کے لیے، تباہی اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور وہ جنت نہ کما سکا۔ اقبال کہتا ہے، شاعر مشرق اقبال، سیرت فرزندہ از امہات، یہ ماں کی نیکی تھی تو اولاد اہل بیت کے راستے پر ہے۔ جی، اور جہاں تک میرے علم ہے، ظاہر ہے ہر اولاد جتنے اس کے بس میں ہوتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ ان بھائیوں نے بڑی خدمت کی اپنی ماں کی، اللہ انہیں بہت اجر عطا فرمائے۔ او بھائیو، ماں راضی ہو گئی تو خدا راضی ہو، ماں راضی خدا راضی۔ سرکار کی حدیث ہے، ایک محبت بھری نگاہ ماں کے چہرے پر ڈالی، ایک مقبول حج کا ثواب۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب دے گا۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ تم خدا کو بخیل سمجھتے ہو، جتنی بار نگاہ کرو گے رب اتنی بار حج کا ثواب۔ اور ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو رب نے دروازہ بند نہیں ہونے دیا یہ نیکی والا۔ فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ لیلۃ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، شب جمعہ اور روز جمعہ ماں کی قبر کی جو زیارت کرے، باپ کی قبر کی جو زیارت کرے، اللہ اس کو بھی ایک مقبول حج کا ثواب عطا۔ من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، فرمایا جو ماں کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے وہ دہلیز کعبہ کو چوم رہا ہے، ماں کے قدم نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو۔ میں کئی بار کہتا ہوں میری اس بات کا کوئی غلط مطلب مت نکالے، جس کو سمجھنا ہے وہ مجھ سے بعد میں پوچھ لے۔ دنیا دھکے کھاتی پھرتی ہے، ذلیل ہوتی پھرتی ہے، فلاں دربار پر، فلاں پیر کے پاس، فلاں فقیر کے پاس، فلاں گدی پہ۔ مجھے آپ بتائیں نبی پاک یا امام معصوم سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہوتی جو رتبہ دعا کا، نبی پاک کی دعا کا، یا جو حیثیت اہمیت امام کی دعا کی ہے وہ کسی پیر کی دعا کی ہے؟ بولو نا یار۔ میں روایت کا ذمہ دار ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یہ ابنا رسول اللہ میرے دعا فرمائے، میری ایک مشکل ہے۔ امام نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ جی آقا زندہ۔ فرمایا پھر میرے پاس کیا لینا ہے؟
میرے جد رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہاری ماں اگر اولاد کے حق میں دعا کرے نا، اس دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ امام نے پلٹا دیا، جا ماں سے کہ تیرے لیے دعا کرے۔ ماں کی دعا لینے کے، باپ کی دعا لو باپ سے۔ دعا الوالد لولد دعا نبی لامت۔ باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے ایسے ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ جن کی مائیں زندہ، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے، اور جن کی مائیں رخصت ہو گئیں، اللہ مولا حسین علیہ السلام کی ماں کے صدقے میں ان ماں کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ کریم مادر حسین علیہ السلام کی شفاعت اور ان کا جوار نصیب فرمائے۔ شاعر مشرق اقبال کی ماں مر گئی جب یورپ میں تھے، تو انہوں نے ماں کے لیے ایک نظم کہی۔ جو پہلے میں ایک شعر سنایا وہ بھی اسی ماں کی نظم کا شعر۔ میں آخر میں 3 شعر ہیں، مجھے بہت پسند ہے، میں پڑھتا ہوں جب بھی کبھی ماں کے حوالے سے گفتگو کرنا ہو تو۔ اقبال کہتا ہے، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار۔ جب مائیں چلی جاتی، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائیں نیمے شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اب آدھی رات کو اٹھ کے کون دعا کرے گی میرے لیے، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ دنیا میں ہوتا ایسے ہی ہے، یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اولاد جب کسی منزل پر پہنچتی، ماں باپ آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ خدمت کرو، اور اس خدمت کا صلہ سنو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، ماں باپ اس سے راضی ہیں، اور جس کو اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی توفیق دی ہے، قیامت کے دن اعلیٰ علیین کے درجے میں فائز ہو۔ اللہ اکبر، وقت نہیں تفصیل میں بیان نہیں کر سکتے، اعلیٰ علیین کے درجے میں ہوگا وہ۔ اور مومنین ماں باپ کی خدمت کا، ماں تو میری ہے، باپ تو میرا ہے، مجھ پہ فرض ہے میں ماں باپ کی خدمت کروں، لیکن اجر کتنا ہے؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی گناہ کائنات کا ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا۔ یا رسول اللہ ہر گناہ نہ کیا، فہل کفارۃ من الذنوب، کوئی عمل ایسا ہے جو میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ آقا نے فرمایا، یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ عرض کرتا جی آقا باپ زندہ ہے، ماں زندہ نہیں ہے۔ فرمایا جب باپ کی خدمت کر، باپ کو راضی کر، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ سرکار کی خدمت سے نکلا، رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا، لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ ماں کی خدمت کر کے اس کے جلد گناہ معاف ہو جاتے۔ دوستو، ہماری جو عزاداری ہے نا، ہمیں آل رسول نے جو تعزیت کے آداب بتائے ہیں وہ کیا ہے؟ جب کسی مرنے والے کے ورثاء کے پاس جاتے ہو نا، اظہار تعزیت کے لیے، اظہار افسوس کے لیے، تو آل رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو، امام حسین علیہ السلام کو یاد۔ کیوں کریں امام حسین علیہ السلام کو یاد؟ اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے، کربلا کو یاد کرنے کا ایک نفسیاتی پہلو، اور وہ کیا ہے؟ خدا کی قسم دنیا کے دکھ سہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی۔ یہ کربلا ہے جو دنیا میں ہمیں دکھ سہنے کا حوصلہ عطا کرتی۔ اللہ گواہ آل رسول کے دکھوں پر جب نگاہ پڑتی ہے نا، اپنے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔
اس لیے تو کسی شاعر نے کہا اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ عزادارو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جنہیں غسل ملے، جنہیں کفن ملے، جن کا عزت سے جنازہ اٹھے، جن کی قبریں بن جائیں۔ خوش نصیب ماں تھی نا، بیٹا دبئی سے آ گیا جنازہ، وہ یہ درد سید سجاد سے پوچھے، ماں کا جنازہ اٹھانے بیٹا دبئی سے آ گیا، عزیز و اقارب پہنچ گئے، کوئی درد سید سجاد سے پوچھے، 11 محرم کو جب کربلا سے چلا، ایک نہیں دو نہیں 72 جنازہ میں گورو پہنچ چھوڑ گئے۔ جب سید سجاد کی نگاہ پڑی نا بابا کے بے گورو کفن لاشے پر، چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی، احتضار کی حالت طاری ہوگی، قریب سرو پرواز کر جائے۔ میری آقا زادی نے بیمار بھتیجے کی حالت دیکھی، دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی، فرمایا یا بنی مال یراک تجود بنفسک، سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو، کیا اپنی زندگی ختم کر لے گا؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے، بھوپیا بابا جوان بیٹا مار نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے؟ عمر سعد نجس لاش دفن کر رہے، میرے بابا کا لاشا یہ گورو کفن کھا کے کربلا پر پڑا ہے۔ اس وقت میری آقا زادی نے حوصلہ دیا، فرمایا سجاد بیٹا میں نے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں، اپنے بابا سے بھی اپنے نانا سے بھی۔ سجاد بیٹا تو دل چھوٹا نہ کر، میں نے نانا سے سن رکھا، اللہ نے قوم سے وعدہ لیا ہے جو ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی، تمہارے بابا دفن ہوں گے، تمہارے بابا کی مزار بنے گی، قبر بنے گی، پھر تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت میں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سارے حضرات ثواب میں شریک ہو جائیں، مرحومہ مغفورہ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید اور 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وذلك اللہ ربی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین واولاد المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ کریم مالک بحق محمد وآل محمد، اس فاتح خوانی کا اور اس مجلس کا ثواب، اور جو سادات کرام نے نظر نیاز کا اہتمام کیا، یہ ہدیہ ہے شہیدان کربلا اور 4 معصومین کی بارگاہ میں، وہاں سے جو ثواب عطا ہو
وطفیل محمد وآل محمد بوسیلہ صاحب العصر والزمان شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما کریم علیہ مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ان کے درجات بلند فرما اعلی علیین و مقام عطا فرما میرا اللہ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے پروردگار بحق محمد و آل محمد نبی پاک صلوات اللہ علیہ کے قدموں میں مقام عطا فرما سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما تمام حاضرین مومنین کے مرحومین کے درجات بلند فرما سب کے مرحومین کی مغفرت فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما موت سے پہلے تیار اور بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما کریم علیہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما کریم اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس راہ محبت و ولایت پر گامزن فرما امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم اعطاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حکم جدیر تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات